الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ملت کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے لیے اس کی زندگی کا جو مقصد ہے، جس کے ذریعے سے وہ جنت کی حصول یابی کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتا ہے، تو وہ توحید باری تعالی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جو بنیادی سبب ہے وہ توحید ہے۔ اگر کوئی انسان توحید کا اقرار کرے گا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، اور دیگر جو معبودان باطلہ ہیں ان کو چھوڑ کر اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، تو وہ اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ رب العالمین کی اس وحدانیت کا انکار کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا، تو وہ اپنے لیے جہنم کی بربادی کو طے کر لے گا، اپنے لیے جہنم میں جانے کا، اپنے لیے جہنم میں داخل ہونے کا، اس میں ہمیشہ رہنے کا سامان تیار کر لے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ توحید آخر کیا ہے۔ اس توحید کے تعلق سے اہل علم لکھتے ہیں کہ توحید لغت میں وحدہ یوحدو کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا، ایک جاننا، ایک ماننا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں توحید کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ توحید اس بات کا نام ہے افراد اللہ تعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، کہ توحید اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان تمام کاموں میں، ان تمام چیزوں میں اکیلا اور تنہا تصور کیا جائے جو اس کے ساتھ خاص ہیں، خواہ ان چیزوں کا تعلق ربوبیت سے ہو یا الوہیت سے ہو یا اسماء و صفات سے ہو۔ ان تین چیزوں کا اقرار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ توحید کی سب سے پہلی چیز توحید ربوبیت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ توحید کی سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کی تعریف کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر، توحید کی سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تین چیزوں میں اکیلا اور تنہا تصور کیا جائے، تین چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان چیزوں میں اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے افراد اللہ تعالی بالخلق، کہ اللہ رب العالمین کو خلق میں اکیلا اور تنہا تصور کیا جائے، یعنی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا خالق اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہم پر واجب ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ اے لوگوں سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اس کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ سارے کے سارے جہانوں کا اکیلا خالق، اکیلا مالک ہے۔
اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خلق اور امر کے درمیان فرق کیا ہے۔ خلق ایک الگ لفظ استعمال کیا اور امر الگ لفظ استعمال کیا۔ اس کی وجہ بتلاتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو خلق کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، اس کا تعلق چیزوں کو پیدا کرنے سے ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اور جو امر کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا کلمہ کن ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے، جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس امر سے وہی اللہ رب العالمین کا کلمہ کن مراد ہے۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ یہ آسمان یہ زمین اسی کے امر سے اسی کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ ساری کی ساری مخلوقات جو لوگوں کے لیے مسخر کی گئیں، لوگوں کے تابع بنائی گئیں، لوگوں کے فائدے کے لیے ان کو مہیا کیا گیا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وجود میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مسخرات بامرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے اسی کے امر سے مسخر کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے توحید ربوبیت کے اندر جو دوسری چیز شامل ہے وہ ہے افراد اللہ تعالی بالخلق، کہ افراد اللہ تعالی بالملک، کہ اللہ رب العالمین کو ملک میں اکیلا اور تنہا مانا جائے، یعنی اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کا اکیلا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ زمین، یہ آسمان، ہم خود، ہماری جانیں، ساری کی ساری مخلوقات کا اکیلا مالک اور اصلی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، کہ اے نبی آپ کہیے کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی ملکیت ہے، کون ہے وہ ذات جو ان ساری کی ساری چیزوں کی مالک ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اسی کی جانب تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ یہ جو آسمان ہیں، یہ جو زمینیں ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کی ملکیت اکیلے اللہ رب العالمین کی ہے۔ ان آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا مالک اکیلا اللہ رب العالمین ہے اور اسی کی جانب تم لوگوں کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ کون ہے یہ بدبخت لوگ؟ یہ یہود ہیں جن لوگوں نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ اسی کے جواب میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرما دیا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، سارے کے سارے انسان، اگر تم مل کر بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو گے، اللہ رب العالمین کا کفر کرو گے، اس کے بارے میں غلط باتیں کرو گے، تو بھی اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری کی ساری چیزوں کا اکیلا مالک ہے، ساری کی ساری تعریفوں کے اکیلا لائق ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں اس کائنات کے اندر
صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہوگا کہ اگر اللہ رب العالمین ہی ساری چیزوں کا مالک ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں انسان اس جگہ کا مالک ہے، فلاں انسان اس دکان کا مالک ہے، فلاں انسان اس بلڈنگ کا مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں، اور یہ اسلوب قرآن نے بھی استعمال کیا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن چیزوں کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اسی طرح فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، یا جن لونڈیوں کے تم مالک ہو۔ تو یہ اسلوب قرآن نے بھی استعمال کیا کہ بشر کے لیے، انسانوں کے لیے اس ملکیت کے لفظ کا استعمال کیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں اور بندے کی ملکیت میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی جو ملکیت ہے یہ دائمی ملکیت ہے، اسی طریقے سے مکمل ملکیت ہے۔ جتنی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں ساری چیزوں کا مکمل طور سے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے مالک رہا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن انسان کی جو ملکیت ہے یہ وقتی اور محدود ملکیت ہے۔ وقتی کس طرح کہ آپ دیکھیں، جب کوئی انسان کسی دکان کا مالک ہوتا ہے تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی وہ وراثت، اس کی وہ دکان اس کے ورثہ میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی ملکیت محدود ملکیت ہے۔ کس طرح کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ کا مالک ہے، کسی بلڈنگ کا مالک ہے، تو وہ صرف اپنی بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے، اپنی جگہ کا مالک ہوتا ہے، دوسرے کی جگہ کا مالک نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کا ہمیشہ سے مالک ہے، ساری کی ساری زمینوں کا، ساری کی ساری بلڈنگوں کا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن جب سارے کے سارے پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، قیامت کے دن جب انسان کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں شرابور ہوگا، سورج ایک میل کی مسافت پر آ جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ ایسے خطرناک دن میں اللہ رب العالمین فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتلاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ موجود ہوں گے، اپنے آپ کو شہنشاہ کہنے والے موجود ہوں گے، سارے کے سارے راجاؤں کے سامنے اللہ رب العالمین فرمائے گا آج بتلاؤ ملکیت کس کی ہے، آج بتلاؤ ان ساری کی ساری چیزوں کا مالک کون ہے۔ کسی کے سامنے اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبانیں کھول سکے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس سوال کا جواب دے سکے۔ رب العالمین خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج اگر کسی کی ملکیت ہے، آج اگر یہ چیزیں کسی کی ملکیت میں ہیں، آج اگر کوئی ان چیزوں پر حاکم ہے تو وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے، جو غالب ہے اور جو اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ اکیلا غنی ہے، اکیلا بے نیاز ہے۔ تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سارے کے سارے کاموں کے لیے اپنے رب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تمہارے رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تمہارے رب کو تمہاری ان عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہاری ان اطاعتوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو تم انجام دے رہے ہو یہ جنت کے حصول کے لیے انجام دے رہے ہو۔ اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے کاموں سے بے نیاز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ توحید ربوبیت کے اندر جو تیسری چیز شامل ہے وہ ہے التدبیر، افراد اللہ تعالی بالتدبیر، کہ اللہ رب العالمین کو تدبیر میں اکیلا اور تنہا مانا جائے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی معاملات انجام پاتے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کی تدبیر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان سارے کے سارے کاموں کی پلاننگ اور ان کی تدبیر اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
والابصار ومن يخرج الحي من المیت، کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے دریافت کریں کون ہے وہ ذات جو تمہیں روزی دیتی ہے، کون ہے وہ ذات جو تمہاری آنکھوں کی مالک ہے، کون ہے وہ ذات جو تمہارے کانوں کی مالک ہے، کون ہے وہ ذات جو مردہ سے زندہ کو نکالتی ہے، جو زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے۔ مزید فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے وہ ذات جو معاملات کی تدبیر کرتی ہے، جو معاملات کے بارے میں سارے فیصلے کرتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ لوگ اقرار کریں گے، یہ کفار مکہ مانیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ اگر مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، افلا تتقون، تو تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اس کے سامنے سجدے کیوں نہیں کرتے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر وہی خالق تھا، اگر وہی رازق ہے تو تم اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ اس بات کو جان لیں کہ کفار مکہ کا جو شرک تھا وہ آج کے مشرکوں سے کمتر تھا۔ کفار مکہ نے رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین رازق ہے، خالق ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے مشرکین کا حال دیکھیں کہ ان کا جو شرک ہے وہ نہ تو اپنے اچھائی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کو ترک کرتے ہیں، اور نہ ہی جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تب وہ شرک کو چھوڑتے ہیں۔ جبکہ کفار مکہ جب ان پر مصیبت آیا کرتی تھی تو اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب، ہم نے تیرے ساتھ شرک کیا ہے، لیکن اگر آج تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم تیری توحید بجا لائیں گے، تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن آج کے مشرکین ان سے کہیں زیادہ بدتر اور کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ توحید ربوبیت تھی کہ اللہ رب العالمین کو خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، اسی طرح معاملات کی تدبیر کرنے میں، تین چیزوں میں اکیلا مانا جائے۔ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادتوں میں اکیلا اور تنہا تصور کیا جائے۔ اب یہ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کے تعلق سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال، کہ عبادت ہر اس چیز کو، ہر اس کام کو، ہر اس فعل کو، ہر اس قول کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو۔ جس کام کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن اس بات کو جان لیں کہ عبادت وہی چیز کہلائے گی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہوگی کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ قول اللہ کو پسند ہے، وہی چیز عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے پاس سے کوئی کام، کوئی عمل، کوئی فعل گھڑ لے اور کہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے تو اس سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اگر دلیل نہیں دے سکتا تو اس کو عبادت کے زمرے سے ہٹا کر بدعات کے زمرے میں پھینک دیا جائے گا، کہ جس چیز کی دلیل نہ ملے وہ بدعات کے زمرے میں چلی جائے گی۔ تو توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادتوں میں اکیلا اور تنہا مانا جائے۔ جب نمازیں پڑھی جائیں، رکوع کیے جائیں، روزے رکھے جائیں تو اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے رکھے جائیں۔ جتنے بھی کام ہیں، عبادت کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، دعائیں مانگنا، مدد طلب کرنا، استغاثہ کرنا، کسی کی پناہ طلب کرنا، یہ سارے کے سارے کام آپ اکیلے اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ یہ توحید الوہیت کا مطلب ہے۔ یہ وہ توحید ہے جو انبیاء کی دعوت کا محور اور اس کا مقصد رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم لوگ ساری عبادتیں اسی کے لیے انجام دو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی، اپنے ساتھیوں کو جب
جیل کے اندر نصیحت کی تھی تو توحید کی نصیحت کی تھی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب نصیحت کی تھی تو توحید کی نصیحت کی تھی۔ یہ وہ توحید ہے جو سارے کے سارے انبیاء کی دعوت کا مرکز رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتلائے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا جاتا ہے۔ اس بات کو جان لیں، توحید کے لیے جو دو چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جو معبودان باطلہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن چیزوں کو پکارا جا رہا ہے، آپ ان کا انکار کریں، آپ ان کی نفی کریں، پھر جا کر کے رب العالمین کے لیے ساری عبادتوں کو خالص کریں، رب العالمین کو اکیلا رب مانیں، تب جا کر کے آپ موحد بن سکتے ہیں، تب جا کر کے آپ اپنے لیے جنت کا سامان تیار کر سکتے ہیں، تب جا کر کے آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں جو انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء اور ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، جو توحید خالص کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کون ہے وہ ذات جو تمہیں بر و بحر کی مصیبتوں سے، جو تمہیں ساری کی ساری مصیبتوں سے نجات دیتی ہے۔ کون ہے وہ ذات جب یہ لوگ سمندر کے اندر پھنستے ہیں تو یہ کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اے ہمارے رب آج اگر ہمیں تو بچا لے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ یہی آج ہماری حالت ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، لیکن رب العالمین کی جانب سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، ہم تیری عبادتیں کریں گے، ہم تیرے لیے نمازیں پڑھیں گے۔ رب سے وعدہ تو کرتے ہیں لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر توحید الوہیت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث بھی بیان کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا آمرک بلا الہ الا اللہ کہ اے میرے بیٹے میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ بتلاتے ہیں کہ اگر اس لا الہ الا اللہ کے ایک کلمے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، سارے کے سارے آسمانوں کو، ساری کی ساری زمینوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر تم لوگ اس کلمے کو یاد کرو گے، اس کلمے کا اقرار کرو گے، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرو گے تو تم جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کر لو گے۔ اگر تم اس کلمے کا انکار کرو گے، اس کلمے سے روگردانی کرو گے تو آپ کے لیے جہنم میں مالک نام کا فرشتہ آپ کے لیے منتظر ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ کفار جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے تمہیں یہاں جہنم میں پہنچا دیا، کون سی باتیں ہیں جو تمہیں جہنم تک لے آئیں، تو یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں، صرف توحید کا اقرار کافی نہیں ہے، آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کو ایمان کے اقرار کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادتیں بھی کرنی ہیں، ورنہ آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دینے کے لیے آپ کو اپنے دل میں شبہ رہے گا کہ کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ کو اس شک سے بچنا ہے تو اپنے رب کی عبادتیں کریں، اپنے رب کے سامنے سجدے کریں، اس کے لیے ساری عبادتیں انجام دیں۔
اسی طرح توحید کی تیسری قسم توحید الاسماء والصفات ہے۔ دو قسمیں میں نے بیان کی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور نبی کی سنت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی جتنی صفات بیان کی گئی ہیں، ہم ان کو ویسے ہی تسلیم کریں جیسے وہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس توحید کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے سارے ناموں کو، ساری کی ساری صفات کو ویسے ہی مانیں جیسا ہمیں بتلایا گیا ہے۔ ہم کسی صفت کی تعویل نہ کریں، ہم کسی صفت کا معنی نہ بدلیں، ہم کسی نام کا معنی نہ بدل دیں جیسا گمراہ فرقوں نے کیا تھا کہ اگر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے اس کا معنی بدل کر قوت کا معنی لے لیا۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی ہر صفت کو ویسے ہی مانتے ہیں، اللہ کے ہر نام کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا اس نے ہمیں بتلایا۔ اس کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے اس نے ہمیں نہیں بتلایا، تو ہمارے لیے ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ہاتھ کی کیفیت کو بیان کرنے لگ جائیں، ہم اس ہاتھ کو مثال دینے لگ جائیں۔ اور ایک اور بات کہ ہم جب ان اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں تو چار چیزوں کی نفی بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز من غیر تعطیل، کہ ہم ان اسماء و صفات کا انکار نہیں کرتے۔ دوسری چیز من غیر تکییف، ہم نہ کیفیت بتلاتے ہیں کہ اگر اس کا ہاتھ، اس کا قدم ہے تو اس کا قدم کیسا ہے، ہم یہ نہیں بتلاتے۔ تیسری چیز من غیر تشبیہ، ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے کہ اس کا ہاتھ فلاں انسان کی طرح ہے، اس کا پیر فلاں انسان کی طرح ہے، ہم یہ باتیں بھی نہیں کرتے، ہم ان ساری کی ساری چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔ اسی طرح من غیر تحریف، ہم تحریف بھی نہیں کرتے، اس کے معنی کو بھی نہیں بدلتے۔ یہ اس توحید کا مفہوم ہے۔ توحید کی یہ تین قسمیں ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ویسے ہی رب مانا جائے جیسا رب ماننے کا، جیسا خالق ماننے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، جیسا رب ماننے کا جو تقاضا تھا ہمارے صحابہ نے پورا کر کے دکھایا، ہمارے اسلاف نے پورا کر کے دکھایا، ہم بھی ویسے ہی پورا کر کے دکھائیں گے۔ اب اس توحید کی تین قسموں کے بعد اس کا فائدہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان توحید کو تسلیم کر لے، اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی مان لے، تو اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ انسان ذلت اور رسوائی سے بچ جائے گا۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ عرش کے اوپر ایک ذات ہے جو میری باتوں کو سنتی ہے، جو میری دعاؤں کو سنتی ہے، جو میری عبادتوں کو دیکھتی ہے، تو انسان ان پیر و فقیروں کے دروں پر جا کر کے ٹھوکریں نہیں کھائے گا، انسان کسی سے مانگنے کا محتاج نہیں ہوگا، اسے کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکانی ہوگی۔ اسی طریقے سے آخرت کے اندر فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من مات وہو یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو انسان اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا تو وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی طرح ومن مات وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو انسان اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ کی توحید کو تسلیم کرتا تھا، تو وہ جنت میں جانے والا ہے۔ یہ توحید کا اخروی فائدہ ہے۔ اب اس توحید کے بعد اس توحید کی جو دعوت ہے، اس کو لے کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ اس توحید کی خاطر اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے آپ کو نبی بنایا گیا تھا، آپ کو قم فانذر کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جا کر کے لوگوں کو ڈرائیں، آپ جا کر کے انہیں توحید کی جانب بلائیں، آپ جائیں، یہ لوگ نہ جانے کن کن چیزوں کی عبادتیں کرنے لگے ہیں، یہ لوگ نہ جانے کیا کیا بدعتیں بنا کر کے ان کو پوجنے لگے ہیں، آپ انہیں توحید خالص کی دعوت دیں، آپ انہیں بتلائیں کہ ان کے اوپر، آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ایک خالق ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے، یہ شرکیات نہ انجام دیں۔ اللہ نے آپ کو کتاب بھی عطا کی، آپ کو قرآن مجید جیسا کلام عطا کیا، اور آپ کو اس دعوت میں تنہا نہیں رکھا
بلکہ آپ کے ساتھ ایک ایسی جماعت پیدا کی جو مخلصین کی جماعت تھی، ایک ایسی جماعت پیدا کی جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی، ایک ایسی جماعت پیدا کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سنا اور سن کر کے امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ وہ جماعت کہ جنہوں نے اس توحید کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ یہ میرے موضوع کا دوسرا جز ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس توحید کے اقرار کے بعد کیا کچھ جھیلا ہے، ہمیں بھی وہی جھیلنا پڑے گا۔ یہ صحابہ اکرام سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ ہر وہ انسان صحابی شمار ہوگا جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے، وہ انسان صحابی ہے۔ وہ انسان صحابی نہیں ہے جو کفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور آپ کی وفات کے بعد ایمان لائے تو وہ تابعین میں سے شمار ہوگا، وہ صحابی شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کا زمانہ پائیں لیکن آپ سے ملاقات نہ کر سکیں تو ان کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں، بہت سے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کون انسان صحابی ہے، کون انسان صحابی نہیں ہے۔ تو اس کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ انسان صحابی ہے جو ایمان کی حالت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ انہی صحابہ کے تعلق سے، ہمارے انہی اسلاف کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ ایمان لانے میں سبقت لے گئے، وہ مہاجرین جو ایمان لا کر کے نبی کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں، اپنے سارے مال و متاع کو چھوڑ کر کے مدینہ کی جانب چلے گئے، حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کر لی، وہ سابقین اولین۔ اسی طرح وہ انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جس انسان کے پاس جائیداد تھی اس نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تاکہ میرا یہ مہاجر بھائی اس سے شادی کر سکے۔ جب کوئی مہاجر ہجرت کر کے آتا تھا تو اس کو اپنے گھروں میں پناہ دینے کے لیے جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، معاملہ قرآن اندازی تک پہنچ جاتا تھا کہ کون اس انسان کو اپنے گھر میں رکھے گا۔ یہ وہ اسلاف ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ان کے منہج پر چلیں گے، ان کی طرح توحید کا اقرار کریں گے، ان کی طرح نمازیں پڑھیں گے، ان لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائیں گے۔ اس بات کو جان لیں، جس کے پاس صحیح دین ہوگا، جس کے پاس صحیح سنت ہوگی، جس کے پاس سند ہوگی، جس کے پاس احادیث ہوں گی، وہ رب سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اور جو لوگ ان کے منہج پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس نبی کو بھی معاف کر دیا، اس کے ان ساتھیوں کی بھی توبہ قبول کر لی جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا
کون سے وقت میں؟ برے وقت میں اس کا ساتھ دیا، پریشانیوں کے وقت میں اس کے ساتھ توحید پر قائم رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں ترمذی کی روایت ہے، جیش عسرہ کے لیے جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ مسلمانوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ توحید کے لیے جنگ کرنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں تھا، ان کے پاس اس جنگ کے لیے ہتھیار موجود نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو انسان اس جیش عسرہ کو، جنگ تبوک کے اس لشکر کو تیار کروانے میں ہماری مدد کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں 100 اونٹ سامان تجارت کے ساتھ قربان کرتے ہیں۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں، پھر عثمان غنی کھڑے ہو کر کے یہی صدقہ کرتے ہیں۔ بار بار اعلان کرنے پر صحابہ اکرام اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنا مال و متاع لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ توحید کی محبت کتنی گہری ان کے دلوں میں تھی کہ توحید کے لیے اپنا سب کچھ نکال کر کے اپنے گھروں سے لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس سال میرے پاس ابو بکر سے مال زیادہ تھا، میں اس بار ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میں اس بار ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر کے آتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے توحید کی محبت میں، توحید کے لیے جنگ کرنے کی محبت میں کتنا مال لے کر کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، جتنا مال میرے پاس تھا اس کا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو سنیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی ٹوکری لے کر کے آتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا مال تھا سارا لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ توحید کی یہ محبت تھی کہ گھروں کے اندر سے اپنا سارا سامان نکال کر کے رسول کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا کرتے تھے اور گھروں میں توحید کا کلمہ چھوڑا کرتے تھے۔ یہ ان صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ اس توحید کی محبت میں اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا، اپنے آپ کو یہاں تک ان لوگوں نے اپنے آپ پر اتنا بھی دھیان نہیں دیا کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے۔ سارا مال توحید کی خاطر، رسول کی محبت کی خاطر رب العالمین کی بارگاہ میں لا کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں توحید کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن دعویٰ کرنے کے بعد انہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ گزر رہا تھا، ابھی 10 محرم آیا کہ صحابہ اکرام کو گالیاں دی گئیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو موحد کہنے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے، انہی توحید کے حاملین کو گالیاں دیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ میں نہیں جانتا کہ اسی نبی کے صحابہ کے بارے میں آپ غلط باتیں کریں جس نے آپ کو توحید سکھلائی تھی، جس نے آپ کو نماز کا طریقہ سکھلایا تھا، جس نے آپ سے کہا تھا لا تسبوا اصحابی۔ بخاری کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ واقعہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک موقع سے کسی بات پر کہا سنی ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آپ خالد ابن ولید سے کہہ دیتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اے خالد، میرے ان صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو گے، ان کی خرچ کی ہوئی ایک معمولی مقدار ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکو گے۔ محل استدلال اور محل استشہاد یہ ہے کہ آپ دیکھیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے یہ نہیں پوچھا کہ غلطی تمہاری تھی یا عبد الرحمن ابن عوف کی تھی، غلطی کس کی تھی، یہ نہیں پوچھا۔ آپ نے صاف فرما دیا، غلطی ہو یا نہ ہو، آپ نے کہہ دیا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کے بارے میں غلط باتیں نہ کہنا۔ کیونکہ یہ سنت کے حاملین ہیں، یہ توحید کے حاملین ہیں۔ انہی لوگوں کی بدولت آج یہ توحید ہم تک پہنچی ہے، انہی لوگوں کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہی لوگوں کی بدولت آج ہم اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ تیار رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ کفار کے لیے بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اپنے موحد بھائی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اپنے دلوں میں نرمی رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اللہ رب العالمین کی توحید کے مقررین، توحید کا اقرار کرنے والے بندوں کے لیے آپ بھی اپنے دلوں میں رحمت رکھیں۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا دور دیکھیں۔ ہمارے یہ اسلاف کہ امام احمد کے دور میں جب قرآن کریم کو مخلوق کہا گیا، جب قرآن کریم کو مخلوق کہہ کر کے اللہ کی توحید میں طعنہ کسنے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العالمین کی توحید میں کمی نکالنے کی کوشش کی گئی، سارے کے سارے لوگ گھبرا گئے، لیکن اکیلا بندہ امام احمد رحمہ اللہ توحید کا علم بلند کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے عالم کے سامنے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کو، اس قرآن کو مخلوق نہیں مانتا، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اس کو مخلوق کہنے سے اس کی توحید میں، اس کے اسماء و صفات میں طعن آتا ہے، اس کو مخلوق کہنے سے اللہ کی ذات میں نقص پیدا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنی تلوار اور اپنی قلم سے مخالفین کے خلاف جہاد کیا تھا، یہ وہ انسان ہے جس نے توحید کی خاطر کتابیں لکھی ہیں، یہ وہ انسان تھا، لیکن ان کو جیل کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ ان معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ جیل کے اندر گزرا، لیکن کبھی توحید سے انحراف نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جانیں لٹ جائیں، آپ کی گردنیں کٹ جائیں، آپ کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، لیکن توحید سے سمجھوتا گوارا نہیں ہے۔ توحید سے سمجھوتا وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو توحید کا دعویٰ کرنے والا تو مانتے ہیں لیکن توحید کو نہیں مانتے۔ لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی توحید کو جانتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ توحید کی 3 قسمیں تھیں۔ توحید کے تعلق سے میں نے آپ کو دلائل دیے، توحید کے بارے میں اس کا خلاصہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ توحید ربوبیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا خالق، اکیلا رازق، اکیلا مالک مانا جائے، اور توحید الوہیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں اکیلا اور تنہا مانا جائے۔ توحید اسماء و صفات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو اور اس کی صفات کو ویسے ہی تسلیم کیا جائے جیسے وہ قرآن و سنت میں وارد ہیں، اور اس توحید کے اقرار کے بعد آپ مصیبتیں جھیلنے کے لیے ویسے ہی تیار ہو جائیں جیسے ہمارے نبی کے صحابہ تیار ہوئے تھے، جیسے ہمارے اسلاف تیار ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے تھے۔ آپ بھی تیار رہیں۔ اس توحید کی یہ برکت ہے کہ اگر آپ کم تعداد میں رہیں گے تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا۔ آپ ہر جگہ اپنا سینہ تان کر کہیں گے ہم رب العالمین کی توحید کے پیروکار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو معبود سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ سارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے